اگر آپ کو بولنے والا طوطا جو ہے نا وہ پالنے کا شوق ہے جناب، تو اس شوق کو پالنے کے لیے آپ کے پاس مثلاً ایک کیج ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ بولے گا میاں مٹھو، دوبارہ بولو میاں مٹھو، سیٹی مار، دوبارہ مار، مار دے سیٹی۔ تو جناب یہ طوطا پالنے کے لیے آپ کو ایک پنجرا لینا پڑے گا۔ جو پنجرا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا سائز ہونا چاہیے تقریباً، یہ کیونکہ یہ بڑے سائز کا پرندہ ہوتا ہے، اس کو رنگ نیک کہتے ہیں، رنگ نیک بھی بولتا ہے، را پیرٹ بھی بولتا ہے۔ جو ایشیا میں 2-3 نسلیں پائی جاتی ہیں، پہاڑی طوطا ہوتا ہے، یہ پائی جاتی ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ تو یہ اگر آپ کو پالنے کا شوق ہے تو جناب آپ کے پاس ایک پنجرا ہونا چاہیے۔ وہ پنجرا جو ہے وہ 3 فٹ چوڑا ہونا چاہیے، 3 فٹ لمبا ہونا چاہیے اور 2.5 فٹ ہی اونچا ہونا چاہیے۔ یہ پیرٹ آپ کو جناب کسی بھی آپ جس نے پالے ہوئے ہوں اس سے آپ اس کے بچے لے لیں۔ اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ 3 ماہ کا جب ہو جاتا ہے تو وہ سیلف ہو جاتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے اپنے گھونسلے سے۔ تو اس کے بعد آپ اس کو ہینڈ فیڈ پہ لے آئیں، تو اس کو پھر آپ جناب آہستہ آہستہ ٹرین کرتے جائیں۔ ٹرین آپ نے اس کو پریکٹس کروانی پڑے گی، آپ نے بار بار اس کو کہنا ہے میاں مٹھو، میاں مٹھو، میاں مٹھو۔ اس کے بعد آپ اس کو السلام علیکم کہیں گے، ہیلو کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ کہے گا۔ یہ تقریباً 25 سے 30 الفاظ کا اس کا حافظہ ہوتا ہے، تو یہ اپنی میموری میں سیو کر لیتا ہے۔ کچھ برڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھی، اس سے بھی زیادہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی آئے گا یہ اس کا نام بھی لے لیتا ہے، یہ سارا کچھ مثلاً کرتا جاتا ہے۔ اگر آپ نے مثلاً یہ لینا ہے تو ایک پنجرا لینا پڑے گا۔ پنجرا جو کیج ہے یہ آپ کو تقریباً یہ 3,500-4 ہزار کا مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو پوٹس لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک میں آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے، ایک میں آپ نے جناب اس میں خوراک ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ 2 پوٹس لینے ہوں گے۔ یہ 2 پوٹس جو ہے نا وہ تقریباً 100 روپے کا ایک پوٹ مل جائے گا، 200 روپے کے یہ ہو جائیں گے۔ آپ پنجرا جب بھی بنوائیں تو اس کے نیچے ٹرے ضرور لگوائیے گا۔ ٹرے لگوانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جو آپ کا پنجرا ہوگا نا وہ گندا نہیں ہوگا، اور آپ کا جو ہوگا بڑا صاف ستھرا۔ یہ ٹرے میں نے نکال لی اس طرح، تو اس کو میں باہر نکال کے اس کو صفائی کر دوں گا۔ ڈیلی بیسس پہ صفائی کر دیں، صاف ستھرا ماحول دینا ہوتا ہے آپ نے۔ تو یہ ٹرے مثلاً پنجرے کے ساتھ ہی لیں، اسی میں آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جناب مکس فیڈ دینی ہوگی۔ مکس فیڈ جو ہے وہ تقریباً اس میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کنگنی ہوتی ہے، اس میں جناب چینا سفید بھی ہوتا ہے، چینا سرخ ہوتا ہے، اس میں باجرا ہوتا ہے، اور اس میں سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں۔ اسی طرح 4-5 چیزیں اور بھی مکس کی جا سکتی ہیں۔ سردیوں میں آپ تیل ڈال سکتے ہیں اس میں، گرمیوں میں تیل اور سورج مکھی کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بچے نکلوانے ہوں تو آپ اس کو انڈے کھلائیں، آپ سورج مکھی کے بیج کھلائیں، اس کو کیلشیمز کے وٹامنس کھلائیں۔ تو پیر رکھیں، ایک پرندہ نہیں رکھنا۔ میں نے ایک رکھا ہوا، دوسرا میں نے لینا ہے، تو پھر ہی مزہ آتا ہے۔ ورنہ یہ اکیلا جو ہوتا ہے نا، جس طرح بندہ اکیلا چھڑا جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو نیچرل ماحول جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے مزے ہیں، تو اس کو آپ نے جناب پیر کی صورت میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا عرصہ مثلا آپ اس کو رکھیں گے، 6 مہینے کا بچہ لے لیں یا 1.5 سال کا بچہ پٹھا لے لیں، وہ آپ کو 5-6 ہزار میں ایزیلی مل جائے گا، 6-7 ہزار میں ایک پیس ملے گا۔ پیر لیں گے تو وہ 14-15 ہزار کا بن جائے گا۔ تو 2 سال کی عمر میں جا کے یہ مثلاً انڈے بچے دینا شروع کر دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، اس سے بچے نکل آتے ہیں۔ تو اس کی ٹریننگ جو آپ نے کرانی تھی بولنے کے لیے، وہ بھی اس کا آئیڈیل جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک ہی ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس کو بولنا سکھانا چاہیں، ویسے تو بولنا یہ جب چاہیں سکھا سکتے ہیں۔ اس کی جو ایوریج عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 25 سے 30 سال۔ 25 سے 30 سال مثلا یہ زندہ رہتا ہے، اگر آپ نے اس کو اس کا آئیڈیل ماحول دیا، اس کو اچھی خوراک دی، اس کا مثلا اچھی طرح خیال رکھا۔ اگر آپ کو برڈ پالنے کا شوق ہو تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کو آبزرو کریں، یہ مثلا اپنی موومنٹس ٹھیک کر رہا ہے، اس میں اگر سست ہو تو آپ نے اس کو اکارڈنگلی چیک کرنا ہے اور اس کو دوائی بھی دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ نے اس پنجرے کے اندر 2 سٹکس لگانی ہوتی ہیں، ایک سٹک یہ لگی ہوئی ہے، ایک نیچے لگی ہوئی ہے۔ تو ایک سٹک جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 150-200 کی مل جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر سے لوکلی بننا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک باکس لینا ہوگا، وہ باکس لکڑی کا لینا ہے، لکڑی کا باکس جو تو کیکر کی لکڑی کا ہونا چاہیے، باقی کوئی اور باکس ہوگا تو اس کو یہ کتر دیتے ہیں لکڑی کو، تو وہ آپ کو 1000 روپے کا مل جائے گا۔ وہ باکس ضرور لگانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کا جو باکس جو نا وہ تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ ہی چوڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہے تو اس کے انڈے مثلا زیادہ 3 4 انڈے دے گا تو صاف ظاہر ہے میل اور فیمیل دونوں اندر جائیں گے، تو سائز ان کا بڑا ہے تو اسی لحاظ سے باکس بھی ہونا چاہیے۔ 1000 روپے کا آپ کو جناب باکس بھی مل جائے گا، تو یہ اس کا آئیڈیل ماحول ہو جائے گا۔ یہ تقریباً پہلی دفعہ تو 3 سے 4 بچے انڈے دیتا ہے، اس کے بعد یہ جوں اگلی دفعہ یہ 4 5 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے جناب جو انڈے دینے کا سیزن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سپٹمبر سے لے کر اپریل تک، ان مہینوں میں یہ انڈے دیتے ہیں، باقی دنوں میں یہ ریسٹ پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو تھوڑا سا ان کی گرمی میں یہ تھوڑے سے تنگ ہوتے ہیں، گرمی میں آپ نے ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے جہاں پنکھے کی ہوا آئے، اگر کولر شولر لگا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی آپ جہاں مچھر سے زیادہ ہو وہاں سے بھی اس کو سیف رکھنا ہوتا ہے۔ خوراک شراک میں آپ نے اس کو سافٹ فوڈ میں آپ اس کو جناب سیب دے سکتے ہیں، آپ اس کو خربوزہ دے سکتے ہیں، تربوز دے سکتے ہیں، امرود اس کی فیوریٹ غذا ہے۔ پالک کے پتے یہ سب سے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں آئرن ہوتا ہے، کیلشیم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو دے سکتے ہیں۔ ابھی بھی یہ پھل کھا رہا ہے۔ چھلی کا بھٹا جو ہوتا ہے نا اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ اس کو بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اگر آپ مثلا چھلی کا بھٹا جو ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی بڑی فیوریٹ غذا ہے۔ تو امرود جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا مثلا کچا ہی ہو تو زیادہ شوق سے کھاتا ہے، پکیا زیادہ نہیں اتنے شوق سے کھاتا، جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ باقی کھانے میں آپ اس کو بسکٹ دیں، فروٹ کیک دیں، وہ آپ جو بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ پھل فروٹ اور مکس فیڈ زیادہ دیں اس کو۔ پانی شانی اس کا ٹائم پہ بدلیں، صبح بھی بدلیں، شام بھی بدلیں پانی اس کی۔ مثلا اگر آپ کے گھر کی رونق اچھی رہتی ہے تو آپ نے اس کو خیال ضرور رکھنا ہے، صفائی بہت اچھی طرح رکھنی ہے اس کی کیج کی۔ اس کے ارد گرد زیادہ بچوں کا وہ جرمن بنا کے نہیں رکھنا ورنہ یہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بچوں کو کھیلنے دیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا۔